جی السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جی حضرت، آپ کا بہت بہت شکریہ، آپ اپنا قیمتی سمے ہم لوگوں کے لیے دیتے ہیں۔ کہ چند لوگوں نے سوال بھیجا ہے تو اس کا جواب وہ لوگ چاہتے ہیں، تو اللہ کے جہاز سے امید ہے کہ جواب دینے کی آپ کوشش کریں گے۔ پہلا سوال ہے چاند پورہ سے محمد ریاض کا، ناجائز اور حرام میں کیا فرق ہے؟ ناجائز اور حرام میں فرق یہ ہے کہ حرام اس شے کو کہتے ہیں جس کا ثبوت قرآن یا حدیث مشہور وغیرہ سے، یعنی صریح حدیث سے ہو اور اس کی حرمت واضح طور پر دلیل شرعی میں موجود ہو، اس کو حرام کہتے ہیں۔ جیسے سود، زنا، جھوٹ، چغلی، غیبت، یہ سب حرام کبیرہ ہے اور ان سب کی حرمت قرآن سے ثابت ہے۔ اور ناجائز وہ ہے کہ جس کا حرام ہونا دلیل قطعی سے نہیں ثابت ہے بلکہ دلیل ظنی سے ثابت ہوتا ہے، تو وہ ناجائز ہوتا ہے۔ تو اگر ناجائز امر کو کوئی شخص کر لے تو اس میں وہ ایسا گناہ گار نہیں ہوگا جیسا حرام کام کرنے سے گناہ گار ہوتا ہے۔ تو یہ ناجائز اور حرام میں فرق ہے کہ حرام کے لیے دلیل قطعی کا ہونا ضروری ہوتا ہے اور ناجائز کے لیے دلیل قطعی کا ہونا ضروری نہیں ہوتا ہے۔ جی بہت بہت شکریہ۔ اگلا سوال ہے اندروا سے امتیاز احمد کا، شام کے بعد پیسہ لین دین جو ہے اکثر دیکھا جاتا ہے گاؤں کے دکاندار وغیرہ اور کچھ حد تک شہروں میں بھی چلتا ہے کہ شام کے بعد جو ہے دکاندار ادھار کوئی بھی سامان نہیں دینا چاہتا ہے، کہتا ہے کہ بھائی شام کے بعد یا مارننگ میں فرسٹ بہنی ادھار سے ہو تو میرا پورا دن خراب جائے گا یا پورا شام خراب جائے گا۔ تو اس کے بارے میں کیا شریعت کیا کہتا ہے اس کے بارے میں؟ شریعت اس طرح کے جو جہالت پر مبنی کچھ چیزیں ہیں اس کو مکمل طور پہ شریعت رد کرتی ہے، کیونکہ یہ سوچنا کہ صبح اگر ہم بہنی کے وقت ادھار دے دیے تو دن بھر ادھار چلتا رہے گا، بالکل جھوٹ اور بیجا چیزیں۔ اسی طریقے سے شام کے وقت بہت سے لوگ ادھار نہیں دیتے ہیں، حالانکہ یہ طریقہ غیروں سے آیا ہے، لیکن اپنے لوگوں میں بھی یعنی اہل ایمان میں بھی بہت سارے لوگ اس سوچ اور فکر کے ہیں اور اس پر عمل کرتے ہیں، جبکہ شریعت میں یہ سوچ اور فکر بالکل ناجائز ہے اور اس سے مکمل طور پہ بچنا چاہیے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ پر اعتماد، توکل اور بھروسہ رکھنی چاہیے۔ ادھار اور نقد بیچنے کی وجہ سے نفع ہو جائے یا نقصان ہو جائے ایسا نہیں ہے، بلکہ یہ اللہ کے چاہنے سے ہوتا ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے چاہے بغیر نہ کوئی پتا ہل سکتا ہے اور نہ کوئی ذرہ ادھر سے ادھر ہو سکتا ہے، یہ سب اللہ کی مرضی سے ہوتا ہے۔ لہٰذا یہ بد گمانی اور بد اعتقادی، برا اعتقاد رکھنا یہ جائز نہیں ہے۔ اس سلسلے میں حدیث شریف میں واضح طور پر آیا ہے کہ کسی چیز کے بارے میں بد شگونی لینا جائز نہیں ہے، لیکن نیک شگونی لینا جائز ہے۔ مثال کے طور پہ کوئی یہ گمان کرے کہ ہم نے صبح صبح سورہ یاسین کی تلاوت سن لیا یا خود تلاوت کر لیا تو ہمارا پورا دن اچھا ہوگا، یہ جائز ہے کیونکہ یہ نیک شگون ہے۔ اور اس کے برعکس کوئی یہ گمان کر لے کہ صبح اٹھا اور کسی پر نظر پڑ گئی جس کو وہ پسند نہیں کرتا تھا، اور یہ گمان کرے کہ فلاں پر نظر پڑ گئی یا فلاں کو دیکھ لیا تو اب پورا دن خراب رہے گا، یہ بالکل غلط چیز ہے، یہ بدشگونی ہے اور بدشگونی سے منع کیا گیا ہے۔ اسی طریقے سے بہنی کے وقت ادھار دینے یا شام کے وقت ادھار دینے نہ دینے کا معاملہ ہے، وہ بھی بدشگونی ہے اور بدشگونی اسلام میں جائز نہیں ہے۔ جی بہت بہت شکریہ۔ اگلا سوال ہے چاند پورہ سے ضیاء الحق صاحب کا کہ مسلم عورتوں کا سندور لگانا کیسا ہے؟ یہ سندور لگانا چونکہ غیروں کا شعار ہے، غیروں کی پہچان ہے، تو اس سے مکمل طور پہ بچنا چاہیے، کیونکہ حدیث شریف میں من تشبہ بقوم فہو منہم، جو جس قوم سے مشابہت کرتا ہے انہی میں سے ہوتا ہے۔
لیکن اس کے باوجود بہت سے علاقے ایسے ہیں جہاں پر ہم نے بھی دیکھا ہے اور بہت سارے لوگوں نے اس کا مشاہدہ کیا ہوگا کہ وہاں سندور لگانے کو کسی خاص قوم کے ساتھ خاص نہیں ہے اور یہ ان کا شعار نہیں ہے، وہ عام ہے کہ مسلم غیر مسلم سب لگاتے ہیں، تو وہاں پر اتنا سخت حکم تو نہیں ہوگا، لیکن پھر بھی بچنا چاہیے مسلمانوں کو۔ جی بہت بہت شکریہ۔ اگلا سوال ہے بیتہا سے محمد احمد کا کہ اگر کوئی مسلمان سرکاری کرمچاری ہو اور آفس اپنے ڈیوٹی پر ٹائم سے نہ جاتا ہو اور یا کبھی کبھی ڈیوٹی پر جاتا ہی نہ ہو اپنے آفس میں اور تنخواہ پورے مہینہ کے لیتا ہو، تو اس کے بارے میں کیا حکم ہے؟ اگر کوئی شخص چاہے سرکاری یا پرائیویٹ سیکٹر میں کام کر رہا ہو اور اس ادارے کی پالیسی کے خلاف غیر حاضر کرے اور پھر تنخواہ پوری لے، تو ظاہر ہے کہ یہ اس کے لیے جائز نہیں ہوگا۔ ہاں، اگر اس ادارے کی پالیسی میں ہے کہ اتنے دن اگر رخصت لیا، اتنے دن چھٹی کیا، اتنے دن غیر حاضر کیا تو اس کی تنخواہ نہیں کاٹی جائے گی، جیسے میڈیکل نام پہ چھٹیاں کچھ ہوتی ہے، کچھ اور تہواروں کے نام پہ ہوتی ہے، اس کے علاوہ بھی کچھ چھٹیاں سال میں ہوتی ہے بہت سے پرائیویٹ اور سرکاری ہر ادارے کمپنی وغیرہ میں بھی۔ تو اگر وہ ایسی چھٹی ہے جس کو کمپنی نے یا ادارے نے اس کو خود نافذ کیا ہے تو وہ جائز ہے، لیکن جان بوجھ کر کے ناغہ کرے اور پھر اس کی تنخواہ لے تو یہ جائز نہیں۔ مثال کے طور پہ سرکاری اداروں میں عام طور پہ ہوتا ہے کہ حاضری کسی سے لگوا دیے یا ہفتے میں ایک دن جا کے، مہینے میں ایک دن 2 دن جا کے حاضری لگا دیتے ہیں، سرکار کو دھوکہ دیتے ہیں اور سیلری پوری لیتے ہیں، تو یہ جائز نہیں ہے، یہ حرام ہے۔ جی بہت بہت شکریہ۔ اب چلتے ہیں اپنے جو گروپ کا جو سوال ہے۔ پہلا سوال ہے 429 نمبر کا، ہاتھ پیر اور چہرہ کے علاوہ بدن کے کسی حصے میں زخم ہو اور اس سے خون بہہ جائے تو وضو کا کیا حکم ہے؟ جسم کے کسی بھی حصے سے، ظاہر بدن کے کسی بھی حصے سے جس کو وضو یا غسل میں دھویا جاتا ہو، تو اس حصے سے اگر خون نکلے اور بہہ جائے یا بہنے کے قابل بھی ہو تو وضو ٹوٹ جائے گا۔ احناف کے نزدیک یہی حکم ہے۔ جی اگلا سوال 430 نمبر کا ہے، اسی سے ملتا جلتا ہے۔ اگر بدن کے کسی بھی حصے میں زخم ہو اور صرف خون دکھائی دے، بہے نہ، تو پھر وضو کا کیا حکم ہے؟ صرف دکھے اور نہ بہے تو اس سے وضو نہیں ٹوٹے گا، اس لیے کہ دکھنا اور بہنا یہ دونوں الگ الگ حکم ہے۔ تو حکم جو فقہ حنفی میں ہے وہ وضو ٹوٹنے کا اس وقت ہے جب کہ خون بہے یا بہنے کے قابل ہو، اور صرف دکھائی دے، چمکے، تو اس سے وضو نہیں ٹوٹتا ہے۔ جی بہت بہت شکریہ۔ اگلا سوال گرم پانی کے متعلق ہے کہ گاؤں دیہات میں اکثر ہینڈ پائپ ہوتا ہے، تو لوگ جب چاہتے ہیں ٹھنڈا پانی نکالتے ہیں اور وضو کرتے ہیں یا نہاتے ہیں، تو کوئی دقت نہیں، مگر شہروں میں اکثر دیکھا گیا ہے کہ چھتوں پر ٹنکی ہوتی ہے اور جس کے ذریعے جو ہے دھوپ کے ذریعے پانی گرم ہو جاتا ہے، اور گرم پانی سے وضو کر کے اگر کوئی نماز پڑھے تو کیا حکم ہے اس کا؟ گرم پانی سے وضو کرنے کے سلسلے میں حدیث شریف میں دو حدیث ہمیں مل پائی، جس میں یہ ہے کہ گرم پانی سے وضو کرنے سے منع کیا گیا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا کیونکہ برص کی بیماری کا اندیشہ ہے۔ برص کہتے ہیں سفید داغ کی بیماری کو، تو یہ اس اندیشے کا اظہار حدیث شریف میں کیا گیا ہے۔ تو اس بنا پر فقہا نے اپنی اپنی کتابوں میں واضح کیا ہے کہ دھوپ کے گرم پانی سے وضو کرنا مکروہ ہے، لیکن وضو ہو جائے گا تو نماز پڑھے تو نماز بھی درست ہوگی۔ لیکن اگر ٹھنڈا پانی اویلیبل ہو، موجود ہو، تو اس سے احتیاط کرنا چاہیے۔ اللہ نہ کرے کسی کو یہ بیماری ہو، لیکن چونکہ آج کل تو واقعی شہروں میں چونکہ ٹنکی سے پانی کا استعمال ہوتا ہے، پانی گرم اس موسم میں بالخصوص گرمی ہوتا ہے، تو اللہ کا نام لے کر کے کرے، اور اس کے علاوہ چونکہ دوسرا پانی بھی موجود نہیں ہے، مجبوری ہے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ محفوظ رکھے۔ لیکن جہاں تک بچنا ممکن ہو
बचना चाहिए। जी बहुत बहुत शुक्रिया। अगला सवाल है 432 नंबर का। अगर कोई शख्स बारिश के पानी से वजू करके नमाज अदा करे तो क्या उसकी नमाज हो जाएगी? जी हाँ, बिल्कुल नमाज हो जाएगी, इसलिए कि बारिश के पानी से ज़्यादा फ्रेश, साफ, पाक और दूसरा कोई पानी नहीं है, क्योंकि ये पानियों में मुख्तलिफ़ तरह के पानी है, तालाब, नदी, नाले, दरिया वगैरह हर तरह के, लेकिन उसमें गंदगी हो सकती है, लेकिन बारिश के पानी में कोई गंदगी नहीं, किसी तरह से उसके आलूदा होने की कोई गुंजाइश नहीं है। इसलिए बारिश के पानी से बिला शक व शुबा वज़ू और गुस्ल करना जायज़ और दुरुस्त है, और नमाज भी हो जाएगी। जी बहुत बहुत शुक्रिया। अगला सवाल नदी के पानी के मुतालिक है। नदी में अगर कुत्ता मरा हो और पानी बहता हुआ है तो ऐसे पानी से वज़ू या गुस्ल करके कोई नमाज अदा करे तो क्या उसकी नमाज हो जाएगी? जी हाँ, उसकी नमाज हो जाएगी, इसलिए कि नदी का बहता पानी, जारी पानी में अगर कोई जानवर मुर्दा पड़ा भी हुआ हो, भले ही वो हलाल जानवर हो या हराम जानवर, उसकी वजह से पानी नापाक नहीं होगा, क्योंकि बहते पानी की खुसूसियत ये है कि वो किसी भी गंदगी को महमूल नहीं करता, नहीं उठाता, मतलब ये कि नापाक नहीं होता है। लेकिन पानी रुका हो तो हुक्म दूसरा हो जाएगा, और जारी पानी है तो वो नापाक नहीं होगा, उससे वज़ू कर सकते हैं, गुस्ल भी कर सकते हैं, और पाकी हासिल करना बिल्कुल जायज़ है। जी बहुत बहुत शुक्रिया। तो आज का सवाल जवाब का सेशन हम यहीं पे रुकते हैं, और आपका बहुत बहुत शुक्रिया हजरत, अपना कीमती समय जो आप हमारे लिए दे रहे हैं और लोगों के लिए दे रहे हैं। और आवाम से भी मैं गुजारिश करूंगा कि ये जो है दिन की सही मालूमात दूसरों तक पहुंचाना बहुत नेकी का काम है, तो आप भी इस ऑडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। जी हजरत बहुत बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम।